رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے صحابہ کو چنا، اور آؤ اگلی بات کہتا ہوں، صحابہ سارے اعلیٰ ہیں۔ صحابہ بولو سارے، کچھ بولو صحابہ سارے۔ اور آپ کے شیخ نے کہا مجھے بڑا پسند آیا، انہوں نے کہا صحابہ اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، اور بولو صحابہ جنتی سارے کے۔ کچھ بولو، سپیکر آج آپ کا نہیں چلنا، آپ نے چلنا ہے۔ صحابہ جنتی سارے کے، اس کی آواز بڑھاؤ، اس کی آواز، صحابہ جنتی سارے کے سارے۔ لیکن تمام صحابہ کرام میں سے میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور کون سیدنا صدیق اکبر ہیں جن کے لیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں میں تمام لوگوں کے احسانوں کا بدلہ چکا کر کے جا رہا ہوں، لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ کائنات کا پروردگار خود چکائے گا۔ یہاں تک تو بات آپ نے سن رکھی ہوگی، لیکن آج آپ کو میں یہ بتانے لگا ہوں اللہ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ کیسے چکائے گا۔ یہ دیکھیے تو شہینہ حشر کا میدان ہے، نفس نفسی کا عالم ہے، یفر المرء من اخی و امہ و ابی۔ اس وقت ماں اپنے بچے کو پھینک کر کے کہے گی اے اللہ بس مجھے بچا لے، باپ کہے گا ربا چاہے میرا سارا خاندان جہنم میں پھینک دے، اے اللہ بس مجھے بچا لے۔ کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج ایک نیل کی مسافت پر آ چکا ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، ہر انسان اپنے گناہوں کے برابر پسینے کے اندر شرابور ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے کے اندر، کوئی سینے تک پسینے کے اندر، کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا۔ لیکن تمام لوگ بڑے پریشان ہیں، آ کر کے بابا آدم کے پاس آئیں گے، اے بابا آدم آپ ہمارے ابا جان ہیں، ہم آپ کی اولاد ہیں، اللہ کے سامنے سفارش کیجئے، حساب و کتاب کا آغاز ہو، جنت ملے جہنم ملے یہ تو بات کی بات ہے، لیکن حساب و کتاب کا آغاز تو کیا جائے۔ حضرت آدم کہیں گے رب نفسی رب نفسی رب نفسی رب نفسی رب نفسی اذهبوا الى غیری، جاؤ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ آج اللہ بڑے غصے میں ہے، میں اللہ کے سامنے کلام نہیں کر سکتا، میں تو اپنی معافی مانگ رہا ہوں، اے اللہ بس مجھے معاف کر دے، میں اپنی امت کا بھی سوال نہیں کرتا۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے جواب مل جائے گا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے جواب مل جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے جواب مل جائے گا۔ پھر چلتے چلتے تیرے اور میرے نبی کے پاس آئیں گے، آمینہ کے لال کے پاس آئیں گے، عبداللہ کے لگتے جگر کے پاس آئیں گے، آمینہ کے نور نظر کے پاس آئیں گے، ساری کائنات کے پیر کے پاس آئیں گے، اشرف المخلوقات کے پاس آئیں گے، افضل الموجودات کے پاس آئیں گے، افضل الانبیاء کے پاس آئیں گے، افضل الاسقیاء کے پاس آئیں گے، اشرف الناس کے پاس آئیں گے، احکم الناس کے پاس آئیں گے، اجمل الناس کے پاس آئیں گے، نبی الحرمین کے پاس آئیں گے، محبوب رب المشرقین کے پاس آئیں گے، جد الحسن والحسین کے پاس آئیں گے، امام القبلتین کے پاس آئیں گے، سید العارفین کے پاس آئیں گے، سید الساجدین کے پاس آئیں گے، سید السردار کے پاس آئیں گے، قافلہ سالار کے پاس آئیں گے، حبیب کردگار کے پاس آئیں گے، بہار کائنات کے پاس آئیں گے، حسن کائنات کے پاس آئیں گے، جمال کائنات کے پاس آئیں گے، فخر کائنات کے پاس آئیں گے، فخر موجودات کے پاس آئیں گے، دعائے خلیل کے پاس آئیں گے، فضل رب جلیل کے پاس آئیں گے، سید الورا کے پاس آئیں گے، بدر الدجا کے پاس آئیں گے، شمس الضحیٰ کے پاس آئیں گے، احمد مجتبی کے پاس آئیں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں سفارش کروں گا ولا فخر، اور مجھے اس بات پر فخر کوئی نہیں، میں اللہ کے عرش کے نیچے 7 دن کا لمبا سجدہ کروں گا، میں اپنے رب کی تعریفیں کروں گا، میں اپنے رب کو مناؤں گا، میں گریہ زاری کروں گا، میں آنسو بہاؤں گا، میں اپنے رب کی تعریفیں کروں گا۔ 7 دن گزر جائیں گے، اللہ مان جائے گا، اور کائنات کا پروردگار 2 جملے ارشاد فرمائے گا،
سوہنا نبی اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لے، او میرا سوہنا نبی بس کر جا، تو نے مجھے بڑا منا لیا، تو نے بڑے آنسو بہا لیے، بڑے اتھرو بہا لیے، اپنی اکھاں جو اتھرو صاف کر لے، ارفع رأسکا سل توتا، او میرا سوہنا نبی اب آپ اپنے سر کو اٹھائیے، اب آپ مانگتے چلے جائیے، میں عطا کرتا چلا جاتا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، سخاوت عثمان غنی۔ حضرات گرامی قدر، میرے نبی مانگیں گے تو کیا مانگیں گے؟ توجہ میری طرف، میرے نبی مانگیں گے اور عرض کریں گے ربا 7 دن دا لمبا سجدہ، اسی ایک نکا جا سجدہ کریے نا تو سب کچھ ہی مانگ لینے ہیں، ربا اے بھی چاہی دے، اے بھی چاہی دے، 7 دن دا لمبا سجدہ۔ تو میرا نبی مانگن لگا ہے کہ آفر بڑی بڑی ہے، سونیا کچھ بھی مانگ لیں، کچھ بھی مانگ لیں، ساری کائنات ہی تیری ہے، مانگ کی مانگ لیں۔ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تیرے نال وعدہ جو کر دیتے تجھے اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ میری امت بڑی پریشان ہے، کائنات کا پروردگار کہے گا او سونا میرا نبی منگن والا تو ہوویں، عطا کرن والا میں ہوواں، عطا کرن والا میں ہوواں، تے مننی کبھی نہ جاوے، ہاں ہاں سفارش کرنے والا تو ہو، قبول کرنے والا میں ہوں، سفارش قبول ہوتی ہے، حساب و کتاب کا آغاز کیا جاتا ہے، لے کر کے آؤ اپنا پہلا امتی جس سے حساب و کتاب کا آغاز کیا جائے۔ میں نے روایات میں پڑھا ہے میرے نبی سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کر کے رب کی عدالت میں پیش کریں گے، ربا میرا پہلا امتی حساب دینے کے لیے تیری عدالت کے کٹہرے میں موجود ہے۔ کائنات کا پروردگار جب صدیق اکبر کو دیکھے گا، کائنات کا پروردگار اعلان کر کے کہے گا او میرا سوہنا نبی اپنا پہلا امتی وہ حساب دینے کے لیے پیش کیا ہے جس کا میں رب نے حساب لینا ہی کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، صداقت۔ یہ تو بہت مزے کی بات ہی نہیں ہے نبی، سپیکر سے نعرہ لگے تو کیا لگے؟ نعرہ تکبیر، زندہ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، آئیے اگلی بات کرنے لگا۔ اس نے کہا باغ فدق کو غصب کر لیا، اس نے کہا مال کی وجہ سے ایمان لے کر کے آئے تھے، میں نے کہا رب کعبہ کی قسم ہے دیکھ تو صحیح، سیدنا صدیق اکبر نے تو سب کچھ حضور علیہ السلام پر قربان کر دیا، آئیے دیکھیے تو صحیح نا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جہاد کے لیے چندے کا اعلان فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں من جہز جیش الاسرت فلہ الجنہ، آج جو جہاد کے لیے چندہ لے کر کے آئے اس کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے، اس کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، اس کے لیے جنت کا اعلان ہے۔ صدیق اکبر گھر پہنچے، گھر کا سارا سامان پیک کیا، میرے نبی کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ جب میرے نبی نے سامان دیکھا، میرے نبی نے سوال کیا ماں اب کیت لأہلک یا ابا بکر، او ابو بکر بتا تو صحیح نا، لگتا ہے سب کچھ لے کر کے آ گیا ہے، بتا تو صحیح گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آیا ہے؟ تو صدیق اکبر عرض کرتے ہیں محبوبہ حب اللہ و رسولہ، آپ کے اس یار کو آپ کی محبت کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ میں نے سارے گھر میں جھاڑو دے دیا ہے، جو کچھ تھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا۔
توجہ میری طرف رکھیے. سیدنا صدیق اکبر نے گھر کا سارا سامان میرے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا. اب ایک اور انداز دیکھیے, میں نے روایت کے اندر پڑھا, حضرت صدیق اکبر اپنے گھر کی دیوار کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں. بیٹی نے پوچھا بابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں بیٹا آپ کے نبی نے چندے کا اعلان فرمایا ہے, میں نے یہاں پر ایک سوئی لٹکا رکھی تھی, اب میں اس سوئی کو تلاش کر رہا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو صدیق اکبر کے گھر کے اندر ایک سوئی بھی باقی رہ جائے. اور تاریخ دمشق کے اندر امام ابن عساکر رحمہ اللہ تعالی نے عجیب منظر پیش کر دیا. آپ فرماتے ہیں صدیق اکبر ٹھائی مار کر کے رویا کرتے کہ میرے نبی کو مال کی ضرورت ہے, میرے نبی کو چندے کی ضرورت ہے, اور میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. روتے روتے نگاہیں اپنے لباس پر پڑی, بازار کے اندر پہنچے, اپنے تن کا لباس اتارا, بوریے کا لباس سے بے تن کیا, اپنا لباس پکڑ کر کے بازار میں کھڑے ہو کر کے آوازیں لگا رہے ہیں, میں اشتری منی صوبہ, میں اشتری منی صوبہ, میں اشتری منی صوبہ. ابو بکر سے اس کا لباس کون خریدے گا؟ ابو بکر کے نبی کو مال کی ضرورت ہے, ابو بکر کے نبی کو چندے کی ضرورت ہے, ابو بکر کا لباس کون خریدے گا؟ لباس بیچا, پیسے ملے, میرے نبی کی خدمت میں آ کر کے حاضر کر دیے. وہاں کائنات کا شہنشاہ دیکھ رہا تھا, اللہ نے جبریل کو بھیج دیا. جبریل آیا, آ کر کے عرض کرتے محبوبہ رب کا سلام لے کر کے آیا ہوں, اللہ نے سلام بھیجا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں جبریل تو ہر روز آتے رب کا سلام لے کر آتے, دن میں کئی مرتبہ رب کا سلام لاتا ہے, لیکن آج کیا بات ہے؟ جبریل عرض کرتے محبوبہ ہر روز آتا ہوں, دن میں کئی مرتبہ رب کا سلام لاتا ہوں, لیکن آج سلام جدا ہے. پہلے سلام آپ کے لیے لایا کرتا تھا, آج سلام ابو بکر کے لیے لے کر اللہ ابو بکر کو سلام کہتا ہے, اللہ ابو بکر کو سلام کہتا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صدیق اکبر پاس بیٹھے ہوئے میرے نبی نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف غور سے دیکھا. آپ فرماتے ہیں جبریل کیا بات ہے, تو نورانی, تیرا انداز نورانی, تیرا کردار نورانی, تیری گفتار نورانی, تیرا لباس نورانی, لیکن آج تیرا وہ نورانی لباس نظر نہیں آتا, تیرا وہ نورانی لباس کہاں ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں محبوبہ یہ نورانی لباس صرف میں نے نہیں اتارا, صدیق اکبر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عرش و فرش کے تمام فرشتوں نے آج بوریے کا لباس پہنے. کائنات کے پروردگار نے مجھے حکم فرمایا, کائنات کا پروردگار آرڈر کر کے کہتے او جبریل چلا جا میرے محبوب پیغمبر کے پاس, لیکن آج اپنا نورانی لباس اتار کر کے جا, صدیق اکبر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج تو بھی بوریے کا لباس پہن کر کے جا, اور جا کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سے کہہ کہ ابو بکر سے پوچھو, ابو بکر اپنے تن کا لباس اتار کر کے اس حال کے اندر اپنے پروردگار سے راضی بھی ہے کہ نہیں ہے, ابو بکر مجھ سے راضی بھی ہے کہ نہیں ہے. ساری کائنات اللہ کو راضی کر دیے, اللہ ابو بکر سے پوچھتے, ابو بکر سے پوچھو ابو بکر مجھ سے راضی بھی ہے کہ نہیں ہے. میرے نبی نے پوچھا, ابو بکر ٹھائی مار کر کے رو دیے, عرض کرتے محبوبہ میری تو جان آپ کے قدموں پہ قربان, میں اللہ اور اس کے رسول پر ہر حال میں راضی ہوں. مجھے سمجھ آ گیا اسی کا معنی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے وہ اپنے رب سے راضی. شادان رسالت مصطفیٰ کے ہم سفر, مصطفیٰ کے ہم سفر, گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر ناشر قرآن ہے. آپ کی بیٹری ختم ہو گئی ہے, میں آخری باتیں اختتام کی طرف لے کر چلتا ہوں. نعرہ ہر بار ایک ہی بندہ لگائے, میں نے تو سوچا تھا کہ آج میں جا رہا ہوں. ماشاءاللہ اہلا و سہلا و مرحبا. شادان رسالت
जाने साहबा जनाब हाफिज अबू बकर मदनी साहब। हजरत गिरामी के दर शहर कराची से बड़ी खूबसूरत आवाज हजरत अबू बकर मदनी साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेकर के चलता हूँ। मैंने एक दावा किया, मैंने कहा अगर